وعلى محمد سلام اللهم صل على محمد وعلى محمد. قطع کے چار اشعار بسم اللہ. جب نام علی ماشاءاللہ منہ سے نکل جاتا ہے، جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے، گر کو ہے مصیبت ہو تو ٹل جاتا ہے، گر کو ہے مصیبت ہو تو ٹل جاتا ہے. کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبی، کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبی، گرتا ہوا انسان سنبھل جب نام علی بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وعلى مثل ذہن کو بیدار بنا کر اٹھو، مثل ذہن کو بیدار بنا کر اٹھو، مجلس شاہ سے کردار بنا کر اٹھو، مجلس شاہ سے کردار بنا کر اٹھو، کالے کپڑوں کا پہن لینا ہی کافی تو نہیں، قلب کو اپنے آزادار بنا
اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام کے چند اشعار پیش لب فرات جو پیاسا دکھائی دیتا ہے. حسین کے لشکر کا ایک ایک سپاہی کی شان میں آپ کی چند اشعار. لب فرات جو پیاسا دکھائی دیتا ہے خود اپنی ذات میں دریا دکھائی دیتا ہے. نظر میں عظمت عباس گھوم جاتی ہے جہاں علم کا پھریرا دکھائی دیتا ہے. غضب کا سرخ ہے کرب و بلا کا صحرا بھی جہاں سے خون ابلتا دکھائی دیتا ہے. مقام آل محمد سمجھ سکیں گے وہ کیا جنہیں رسول بھی خود سا دکھائی دیتا ہے. ردائے زینب و کلثوم چھن گئی ہے تو کیا انہی کا دین پہ سایہ دکھائی دیتا ہے. لب فرات جو پیاسا دکھائی دیتا ہے خود اپنی ذات میں دریا دکھائی دیتا ہے. ڈاکٹر وقار صاحب جو بہترین کلام خوبصورت انداز میں پیش کر رہے تھے پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. قبلہ تشریف لا چکے ہیں ان کی پیشخانی کے لیے چند اشعار پیش کروں گا اور اس سے قبل میں آپ سے درخواست کروں گا کہ تمام مرحومین کے لیے بالخصوص مرحوم الحاج حیدر علی راشد صاحب کی روح کو اصال کرنے کے لیے ایک دفعہ سورہ حمد کی دفعہ سورہ اخلاص. بسم اللہ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. غبار راہ تھا الماس ہونے آیا ہوں. غبار راہ تھا الماس ہونے آیا ہوں. فقیر روزہ عباس ہونے آیا ہوں. غبار راہ تھا الماس ہونے آیا ہوں.
فقیر روزائے عباس ہونے آیا ہوں، اور شمار کیجئے غازی مجھے غلاموں میں، شمار کیجئے غازی مجھے غلاموں میں، صف عوام سے میں خاص ہونے آیا ہوں، شمار کیجئے غازی مجھے غلاموں میں، صف عوام سے میں خاص ہونے آیا ہوں، اور لب فرات سے کچھ دور خالی جام لیے، لب فرات سے کچھ دور خالی جام لیے، کسی کی پیاس کا احساس ہونے آیا ہوں، ازائی اشک ہوں چشم قلم سے ہوتا ہوا، ازائی اشک ہوں چشم قلم سے ہوتا ہوا، میں جزو نوحہ و کرتاس ہونے آیا ہوں، غبار راہ تھا الماس ہونے آیا ہوں، فقیر روزائے عباس ہونے آیا ہوں، ماتم کرے گا اشک بہائے گا بس وہی، ماتم کرے گا اشک بہائے گا بس وہی، جس کو حسین چاہیں گے آئے گا بس وہی، ماتم کرے گا اشک بہائے گا بس وہی، جس کو حسین چاہیں گے آئے گا بس وہی، غم ہے جسے حسین کے اصغر کی پیاس کا، غم ہے جسے حسین کے اصغر کی پیاس کا، مجلس میں اپنے بچوں کو لائے گا بس وہی، اور کرتا ہے صبح و شام جو لعنت یزید پر، کرتا ہے صبح و شام جو لعنت یزید پر، دل میں صف عزا کو بچھائے گا بس وہی، اور زینب کی بے ردائی کا جس دل میں درد ہے، زینب کی بے ردائی کا جس دل میں درد ہے، بیٹی کو پردہ دار بنائے گا بس وہی، بیٹی کو پردہ دار بنائے گا بس وہی، اور جس کو ہے یاد آخری سجدہ حسین کا، جس کو ہے یاد آخری سجدہ حسین کا، پکا نمازی خود کو بنائے گا بس وہی، اور بائی ہے جس نے خسرت ابن زیاد و شمر، مولا کے ماتمی کو ستائے گا بس وہی، اور شعر سنیے کہ جس نے اٹھا لیے ہیں گناہوں سے اپنے ہاتھ، جس نے اٹھا لیے ہیں گناہوں سے اپنے ہاتھ، عباس کے علم کو اٹھائے گا بس وہی، جس نے اٹھا لیے ہیں گناہوں سے اپنے ہاتھ، عباس کے علم کو اٹھائے گا بس وہی، ہے جو غلام حضرت عباس باوفا، عشق حسین دل میں بسائے گا بس وہی، اور جس کو قاسم و علی اکبر سے پیار ہے، خود کو برائیوں سے بچائے گا بس وہی، جو جادہ حسین پہ رہتا ہے گامزن، سجاد سیدھا خلد میں جائے گا بس وہی، ماتم کرے گا اشک بہائے گا بس وہی، جس کو حسین چاہیں گے آئے گا بس وہی۔ محمد والا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ساتھ ہی بڑے ادب بڑے احترام سے ملتمس ہوں قبلہ مولانا شیخ راشد صاحب کی خدمت میں آئیں، اور بی بی ام المؤمنین کی وفات کے سلسلے کی اس مجلس پہ مولانا سے خطاب فرمائیں، سب مل کے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سب مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، مقصودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، خالق السماوات والأرض، ثم الصلاة والسلام على العبد
العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد أهل بيتي كمثل سفينة ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد سب سے پہلے میں زمانے کے امام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرنا چاہتا ہوں بسلسلہ شہادت بی بی ام البنین مادر ابو الفضل عباس اور زوج امیر المومنین اور مومنین اور مومنات کی خدمت میں جو یہاں حاضر ہیں جو حاضر نہیں ہو سکے سب مومنین کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کر رہا ہوں اور دعا گو ہوں کہ خداوند عالم ہم سب کو زیارت بی بی ام البنین دنیا میں نصیب فرمائے اور آخرت میں ان کی شفاعت بھی نصیب آمین اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ آج کی نظر جو رکھی گئی ہے خداوند عالم اسے قبول فرمائے اور بی بی ام البنین کے نام پہ جو رکھی گئی ہے تو صاحبان حوائج کی دلی مرادوں کو پوری فرمائے انشاءاللہ اور سارے مومنین کے رنجور دلوں کو خوشی میں تبدیل بھی فرمائے سب مومنین کے گھروں میں برکتیں اور وسعتیں نازل فرمائے اور ہمارے مومنین کو درجات محمد والے محمد میں جگہ عطا فرمائے اور امام کے ظہور میں تعجیل ہو اور ہم سب ان کے ناصرین میں شمار ببرکت صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد وعلى محمد مجھے آپ کی خدمت میں دو مین گزارشیں کرنی ہے آج کی مجلس میں ابتدا میں بی بی ام البنین کا ایک فضیلتی پہلو پیش کرنا ہے اور بعد میں زندگانی بی بی ام البنین پر تھوڑا سا تبصرہ حقیقت میں آدمی دنیا کے اندر کسی کی بھی حاجت پوری کرتا ہے تو اپنی استطاعت کی بنیاد پر کرتا ہے جتنی استطاعت ہوتی ہے اس حساب سے عطا کرتا ہے مگر اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کسی کی حاجت کو عطا کرنا یہ روح کی کمال کی ضرورت ہوتی ہے اس عالم کے اندر نہ نسبتیں چلتی ہیں نہ رشتے چلتے ہیں اس لیے کہ خود قرآن مجید میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ انبیاء کی بیویاں بھی ایسی تھیں جو اپنے آپ کو جنت میں نہ پہنچا سکیں اور جہنم تک ان کا گزر ہوا معلوم یہ ہوا کہ بھائی وہ نہ نسبتوں کی وجہ سے وہاں پر درجہ ہے نہ رشتوں کی وجہ سے وہاں پر
ہر ایک آدمی نفسی نفسی ہے. قیامت کے اندر بھی جب انبیاء ما سبق نفسی نفسی کریں گے تو وہاں نسبت یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ سب ایک دوسرے سے فرار کریں گے. تو وہاں نہ نسبتیں چلتی ہیں نہ رشتہ داری چلتی ہے. تو اگر وہاں پر جا کر بھی اگر کوئی حاجتیں عطا کرتا ہے زندوں کو تو اس میں اب نسبتیں نہیں دیکھی جائیں گی. اب وہ روح کا کمال دیکھا جائے گا کہ جس روح کے کمال پر بھی ام البنین ہے جو اب بھی سب کی دلی مرادیں پوری کرتی ہے. کیا بات ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ بی بی ام البنین امیر المومنین کی زوجہ ہیں. یہ اضافی فضیلت ہے. کیا بات ہے. یا ابی الفضل عباس کی والدہ ماجدہ ہیں. یہ ایک الگ فضیلت ہے. مگر وہ حاجتیں اس لیے دیتی ہیں اور دے سکتی ہیں کیونکہ ابی الفضل عباس کی والدہ ہیں. تو یہ بات غلط ہے. وہ خود ان کی نفسی ذات اتنی بلند ہے کہ وہاں پر ان کے پاس خود اتنی استطاعت ہے کہ اس دنیا میں رہنے والوں کو بھی وہاں سے ٹرانسفر کر سکتی ہے. اور ہم تو بگڑی ہوئی قوم ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا اتراتی ہے ان کے پاس ایک بابل ہوائج اگر مل جائے تو، مگر ہمارے پاس تو 14 وہ ہیں جو مشیت پروردگار ہیں. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جو خدا چاہتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں یا جو یہ چاہتے ہیں وہ یہ خدا چاہتا ہے. اس لیے کہ قرآن مجید میں تو خدا نے کہا تم نہیں چاہتے مگر وہ جو خدا چاہتا ہے. مگر دنیا میں جب ہم نے دیکھا تو ماں نے کہہ دیا درزی کے پاس کپڑے ہیں اور رضوان بھی درزی بن کر رہ گیا. یہ اپنا نہ عہدہ دکھایا، دروازے پر آ کر انا خیاط الحسن. سب مل کے نعرہ ایمان کل قرآن حق دا امام نعرہ حیدری. لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داری سے آپ نہ کہیے کہ بی بی ام البنین کی رشتہ داری ہے. ہم بگڑی ہوئی قوم اس لیے ہیں کیونکہ 14 ہمارے پاس مشیت پروردگار ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے توسل سے پھر بابل ہوائج بھی ہیں. پھر ان سے کنیکٹڈ جو ہیں اور بھی جو حاجتیں ہمارے ہر در پہ، کبھی بی بی سکینہ کے در پہ پہنچ گئے، کبھی علی اصغر کے در پہ پہنچ گئے، کبھی بی بی ام البنین کے در پہ پہنچ گئے. آپ نے ہمیشہ سنا ہے وہ مثل کہ غریب کا بچہ بڑا شاپ ہوتا ہے، ہر میدان میں بہت سلجھ کے کام کرتا ہے، بہت دنیا میں آگے بڑھتا ہے. یہ جو دنیا میں آج مالدار ہے نا، کہتے سب تقریباً غریب کے بچے ہیں. دنیا کی تاریخ کو بدلنے والے سب غریب رہے ہیں. ایک زمانے میں غربت کو دیکھا ہے، مگر جو امیر کے بچے ہوتے ہیں وہ بگڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ دیکھیے تو کیسے گاڑی چلا رہا ہے، نئی گاڑی ہے اس کو پرواہ نہیں ہے. ایکسیڈنٹ کرنے کا تو پتا ہے باپ اسے دوسری گاڑی دے دے گا. بگڑا ہوا ہے نا. اچھا ہماری قوم کیوں بگڑی ہوئی ہے؟ دنیا کے پاس ایک ہے، ان کو اس پہ بھی امید نہیں ہے، ان کی کبھی حاجت پوری ہوتی نہیں. ہمارے پاس اتنے ہیں جیسے مالدار کے بچے. تو قوم بگڑے گی نہیں تو کیا ہوگا؟
یہی وجہ سے ابو ذر غفاری مشکل میں پڑ گئے، قرضے میں ڈوبے، آئے امیر المومنین کے پاس، کہنے لگے یا علی مقروض ہو گیا ہوں۔ اب امیر المومنین کو بتانے کی تھوڑی ضرورت ہے کہ کتنا قرضہ ہے، مشیت پروردگار کو جاننے والا، علم کل، نہ انہوں نے بتایا نہ انہوں نے پوچھا، زمین کو رگڑ کے ایک سونے کا بسکٹ دے دیا۔ دے دیا، ابو ذر غفاری نے سونے کی بسکٹ کو دے کاٹا، اس لیے کہ ابو ذر کے ہاتھ میں وہی کمال تھا جو نبی داؤد کے ہاتھ میں کمال تھا، لوہا موم ہوتا تھا، سونے کے پیس کو کاٹا، خیالی اتنا کافی ہے، باقی کا پھینک دیا، اگر ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ کہتے یاری اور بھی چھوڑا چاہیے۔ ابو ذر آپ نے پھینکا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے پتا ہے جب ضرورت پڑے گی پھر آ جاؤں گا۔ لہذا قیمت نہیں ہے کیونکہ مفت میں مل رہا ہے، ہمارے پاس اتنے بابل حوائج ہیں کہ ہم بگڑ گئے ہیں، اس لیے لوگ شکایت کرتے ہماری قوم ایسا نہیں کرتی، ہماری قوم ویسا نہیں کرتی، ہماری قوم ایسا نہیں کرتی۔ کیسے کرے گی جس کو فری میں مل رہا ہو ولایت کی وجہ سے؟ دنیا میں الگ ملتا ہے، آپ یقین مانیے جتنا اطمینان قلب آپ کو ہے محبت علی کی وجہ سے اتنا دنیا کو ہے ہی نہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اور جو لوگ مومن بنتے ہیں ان سے پوچھئے خشکی کیسی تھی اور دریا کیسا، مچھلی کو کیا پتا کہ خشکی کیا ہوتی ہے؟ ہم دریائے ولایت میں ڈوبے ہوئے، ہمیں پتہ ہی کیا ہے کہ خشکی کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے، اس سے کہ ہمارے دلوں میں سکون، ایک قسم کا سکون ہے، یہاں پر غریب کو بھی سکون ہے، امیر کو بھی سکون ہے، بے شک بے شک۔ یہ اتنی، تو لہذا آخرت کے اندر عطا رشتوں کی وجہ سے نہیں ہے، بس اس بات کو آپ یاد رکھے گا، یہ فضیلت بی بی ام البنین کی ہے کہ ان کی ذات اتنی بلند ہے کہ وہاں پر بھی ہو کر اس دنیا والوں کے لیے وسیلہ بن رہی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم سب مومنین کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے، بی بی ام البنین کے صدقے سے اس حاجت کو پوری ہونے کے لیے اور اس دعا کی قبولیت کے لیے درود بھیجے بابا زبرت محمد والے محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ اچھا، سوال اس بات کا ہے کہ انبیاء کی بیویاں بھی جو قرآن مجید میں 2 بیویوں کا تذکرہ ہے، جی جی بسم اللہ، کہ وہ جہنم میں جائیں گی، بے شک، تو انبیاء کے ساتھ رہ کر بھی وہ جہنم میں جائیں گی، اور یہاں پر جو ہے ذات اتنی بلند کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی شفیع بن رہی ہیں اس دنیا کی، تو یہ فرق کہاں سے آیا؟ یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ میں اپنے صرف جوانوں کو سمجھانے کے لیے اور اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں بسم اللہ، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ مغناطیس اور میگنیٹ کو تو آپ نے دیکھا ہے نا، ہر لوہے کے نزدیک رکھیے تو اٹریکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لوہا جب اٹریکٹ ہوتا ہے میگنیٹ سے تو کیا ہوتا ہے؟ تو اس لوہے کے اندر بھی جب چپک جاتا ہے لوہے کے ساتھ مغناطیس کے ساتھ، تو اس لوہے میں بھی مغناطیسی اثر نظر آتے ہیں، واہ 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 آتے ہیں واہ کہ نہیں آتے؟
ٹھیک ہے نا. پھر اس سے کئی جتنے بھی اس سے متصل ہوتے جاتے ہیں ان سب میں بھی مغناطیسی واہ 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 واہ. آتا ہے کہ نہیں آتا, ٹھیک ہے نا. تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ لوہا توسل کرتا ہے اصل مغناطیس سے, تو اس میں یہ صلاحیت آ جاتی ہے, کیونکہ اس لوہے میں صلاحیت ہے کہ مغناطیسی اثرات اس پر طاری ہو سکے. مگر اگر آپ اس مغناطیس کے نزدیک آپ لکڑی کا ایک ٹکڑا رکھ دیں تو سال ہا سال تک رکھیں گے, چپکا کے رکھیں گے, اس کے اندر سے مغناطیس بھی گزار دیں گے تو بھی وہ اس لکڑی میں کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. بس یہی تو بات فرق ہے کہ وہ جو انبیاء کی بیویاں جن کے لیے اللہ نے کہا جہنم میں جائیں جی جائیں گئی, وہ اس کی مانند ہے, وہ لکڑی کی مانند مغناطیس کے نزدیک بھی رہے, دفن بھی اگر ہو جائے نبی کے نزدیک تو کچھ نہیں ہوتا. بے شک. اس سے جنت نہیں ہوتی. مغناطیس چاہیے, اس میں اثر چاہیے. یہی تو رسول اللہ بیان کر رہے تھے اس حدیث کے اندر جس کو میں نے سلامہ کلام قرار دیا, مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح. واہ 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 واہ. میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے, کشتی نوح کی طرح ہے. من رکیبہا نجا, جو متصل ہوا اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خود بخود نجات پا جائے گا. بے شک بے شک. متصل ہونا ضروری ہے, ضروری, لازمی لازمی لازم ہونا ضروری ہے اہل بیت کے ساتھ متصل. ظاہری کنیکشن سے نہیں, دل کا کنیکشن ہونا چاہیے. اب وہ چاہے پردے غیب میں ہو, اگر ہمارا کنیکشن اس عریضے سے ہو جاتا ہے جو دنیا آج تک نہیں سمجھ پا رہی. صلوات آپ بھیجے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ بی بی ام البنین کا درجہ اتنا بلند, اتنا بلند, خدا جانتا ہے اگر ہمارے سامنے تاریخ بی بی ام البنین کی آ جائے تو ایک نمونہ عمل ہے. بی بی ام البنین کی زندگی کے 4 حصے ہیں, 4. اس میں سے شاید میں 2 حصوں پر تھوڑی سی گفتگو کر سکوں اور پھر آج کی مجلس تمام اور آپ کی ذہن میں تمام. مگر 4 حصے آپ کو گنوا دوں تاکہ آپ کو شوق رہے کہ کبھی تو بی بی ام البنین کا تذکرہ سن لیا کریں اور پہچان لیا کریں اور ریت کی کریں. ایک زندگی کا حصہ بی بی ام البنین کا امیر المومنین کی شادی سے پہلے, یعنی امیر المومنین سے ازدواج سے پہلے کی زندگی, جب وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی. یہ پہلا حصہ. دوسرا حصہ بی بی ام البنین کی زندگی کا امیر المومنین کی ازدواجی زندگی میں آنے کے بعد شروع ہوتا. امیر المومنین کی شہادت تک یہ دوسرا حصہ ہے. تیسرا حصہ امیر المومنین کی شہادت سے لے کر امام حسین کی شہادت تک کا حصہ ہے. اور چوتھا حصہ بی بی ام البنین کا امام حسین کی شہادت کے بعد سے اپنی وفات تک کا حصہ ہے. بی بی ام البنین نے تاریخ میں بہت بڑا کام کیا ہے جو میں ابھی مختصر آپ کی خدمت میں انٹروڈیوس کروں گا. اگر آپ درود بھیجیں بابا صلی اللہ محمد میں دوسرے حصے پر اور چوتھے حصے پر ان کی زندگی کے تھوڑا سا تبصرہ, پہلا حصہ اور تیسرے حصے کو پھر کبھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آج صرف اتنا ان کی شہادت کی شب میں کہ دوسرے حصے میں جب
फातिमा किलाबिया, उनका नाम फातिमा किलाबिया था। आप जब इज़्दिवाज अमीर अल-मोमिनीन में आई हैं तो वाक़या आप सुनते रहते हैं। अमीर अल-मोमिनीन ने अपने भाई अकील से कहा, ऐ मेरे भाई मुझे शुजा ख़ानदान में शादी करा दे ताकि खुदा मुझे शुजा बेटा अता करे जो करबला में काम आए। मैं हाथ जोड़ के अमीर अल-मोमिनीन से पूछूंगा, या अमीर अल-मोमिनीन मेरा सवाल ये है कि आप भी तो शुजा हैं, तो क्या आपको बेटा, आपका बेटा शुजा नहीं होगा, उसमें शुजाअत नहीं होगी? तो अमीर अल-मोमिनीन का दूसरा जुमला जो नहजुल बलागा में है वो मुझे उसका जवाब देगा, जिसमें अमीर अल-मोमिनीन मैदान सिफ़ीन में अपने बेटे मोहम्मद हनफिया को मैदान में बेच रहे थे और तीरों की बारिश शामियों की तरफ से बढ़ गई थी। तो उस वक्त इमाम अमीर अल-मोमिनीन ने कहा, मोहम्मद मेरे बेटे मोहम्मद हनफिया आगे बढ़ो। मोहम्मद हनफिया ने कहा, बाबा इन तीरों की बौछार कम होने दो तो मैं जाऊं। तो अमीर अल-मोमिनीन ने वहां जुमला कहा, इरशाद फरमाया, तेरी माँ के दूध का असर है, यानी आपका बेटा तो शुजा है मगर माँ के दूध का असर भी उस पर पड़ता है। मतलब ये कि शुजाअत माँ से आती है बेटे में। बातें हो गई। अब मेरे अजीज दोस्तों, बीबी उम्मुल बनीन का रोल क्या था कि अमीर अल-मोमिनीन ने जब कह दिया कि दुआ कर रहा हूं कि खुदा मुझे बेटा अता करे जो शुजा हो, तो बीबी उम्मुल बनीन का सबसे पहला काम यह था इज़्दिवाजी जिंदगी में दाखिल होते साथ कि अमीर अल-मोमिनीन की दुआ को पूरा किया जाए। लिहाजा बेटा भी शुजा होना चाहिए माँ की तरबियत से। लिहाजा अब जो हम अबुल फज़ल अब्बास का आज तक कलम उठा रहे हैं, ये बीबी उम्मुल बनीन का सदका है। अब आप समझ रहे हैं मेरे अजीज दोस्तों, बीबी उम्मुल बनीन कितनी बुजुर्ग, जिसकी वजह से अबुल फज़ल अब्बास बाबुल हवाइज है, उसकी माँ उम्मुल बनीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे अलमदार। तो ये पहला रोल बीबी उम्मुल बनीन ने बहुत खूबी से निभाया। दूसरा रोल जो इज़्दिवाजी जिंदगी में आते ही साथ था वो क्या था? बिन्त रसूल ने अमीर अल-मोमिनीन से कहा था वसीयत में कि या अली मेरे बाद आप इज़्दिवाज करना, मगर ऐसे के साथ इज़्दिवाज करना जो मेरे बच्चों का ख्याल रखे। बीबी उम्मुल बनीन आई है अमीर अल-मोमिनीन के घर पे, तो बिन्त रसूल के 4 बच्चे यतीम हैं, छोटे छोटे हैं। मगर बीबी उम्मुल बनीन कैसे आ रही है? माँ बन के आना चाहिए था, मगर बीबी उम्मुल बनीन माँ बन के नहीं आ रही, कनीज बन के आई। दरवाजे को, चौखट को बोसा दिया। जैसे ही बच्चों ने माँ का इस्तकबाल किया तो इस माँ ने बजाय इनके ये हाथ चूमे, उम्मुल बनीन ने मसनद बिछा दी, बच्चों को बिठाया, फातिमा के बच्चों को बिठाकर तवाफ करना शुरू कर दिया। बच्चों में माँ बनकर नहीं आई हूं, मैं कनीज बनकर आई। ये दूसरा रोल था जो बीबी उम्मुल बनीन को निभाना था, कि माँ बनना था ताकि बच्चे, फातिमा ज़हरा के बच्चे जो इमाम है, इमाम हसन और इमाम हुसैन इमाम है, मगर इसके बावजूद भी माँ पुकारते रहे इमाम हसन और इमाम हुसैन। यहाँ तक भी
بی بی ام البنین نے احساس کیا کہ بچوں کے احساسات کو بھی ذرا سا یعنی ان کے احساسات کو بھی ان کو درد نہ ہو، دلی درد کو بھی ماں کی طرح محسوس کیا ہے بی بی ام البنین نے، کہ جب بھی ان کا نام فاطمہ تھا، امیر المومنین انہیں فاطمہ کہہ کر پکارتے تھے، تو بی بی ام البنین ایک دن آئی امیر المومنین کے پاس کہنے لگی یا علی مجھے فاطمہ کہہ کر نہ پکاریے، اس سے کہ جب بھی آپ فاطمہ پکارتے ہیں تو میں حسن و حسین کے چہرے اترتے ہوئے دیکھ رہی ہوں، ان کو ان کی ماں یاد آتی ہے، مجھے ان پر یتیمی کا احساس ہونے نہیں دینا ہے، لہٰذا تب سے ام البنین کہی گئی۔ یہ قربانی ضروری ہوتی ہے، تب وہ درجہ ملتا ہے کہ پھر آخرت میں جا کر دنیا والوں کی حاجتیں پوری کی۔ یہ پہلا حصہ ہے۔ یہ دوسرا حصہ ہے بی بی ام البنین کی زندگی کا، جہاں پر بی بی ام البنین نے تاریخ بدل دی۔ امیر المومنین کی زندگی کے چند حصوں میں بی بی ام البنین ان کے ساتھ رہی ہیں۔ اس زندگی کا جو حصہ تھا، اس ازدواجی زندگی کا امیر المومنین کے ساتھ، اس میں کئی حصے ہیں۔ اس میں پہلا حصہ جب امیر المومنین کا حق چھن چکا تھا، تب بی بی ام البنین کا ایک رول تھا جو میں ابھی ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، اور میں اس پر ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ دوسرا مرحلہ جب امیر المومنین برسر اقتدار آئے اور ظاہری خلافت ان کو آپ گھبرا تو نہیں گئے؟ تو دوسرا حصہ امیر المومنین کی ازدواجی زندگی کا یہ تھا کہ امیر المومنین برسر اقتدار آئے ہیں، تو اس وقت بی بی ام البنین کا کیا رول تھا۔ یہ سارے رول بی بی ام البنین کی انشاءاللہ پھر کبھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ ایک رول یہ زندگی میں امیر المومنین کی شہادت تک۔ پھر تیسرا حصہ زندگی کا بی بی ام البنین کا شروع ہوتا ہے، جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، امیر المومنین کی شہادت سے لے کر امام حسین کی شہادت تک۔ مگر اس درمیان میں بی بی ام البنین نے اپنے بچوں کو یوں تیار کیا تھا کہ بچے امام حسن اور امام حسین کو بھائی نہ کہیں، آقا کہیں۔ اور یہی وجہ تھی، شاید آپ نے سنا ہوگا کہ آخری لمحوں میں ابو الفضل عباس سے امام حسین نے کہا ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ دو۔ بھائی ہو کر بھی جس نے بھائی نہ سنا ہو عباس سے، تمنا رہ گئی کہ عباس مجھے ایک مرتبہ بھائی کہہ، آخری وقت۔ تو یہ تربیت تھی جو کہ بی بی ام البنین نے کی بعد شہادت امیر المومنین۔ اب جب یہ قافلہ روانہ ہوا ہے کربلا کی طرف، تو ماں سے رخصت ہونے کے لیے کون آیا؟ امام حسین۔ تب امام حسین پر عباس کو صدقہ کیا ہے، کہا عباس دودھ نہ بخشوں گی اگر میرے حسین کو کچھ ہو گیا، اور اپنے چاروں بیٹوں کو بھیجا ہے، اور ابو الفضل عباس کے 2 بیٹے بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ بی بی ام البنین کی کمائی گئی ہے، وہ چھوٹا سا بچہ ایک رہ گیا تھا۔ ابو الفضل عباس کا وہ اتنا چھوٹا تھا کہ قافلے کے لیے مشکل ہو جاتی، اس لیے اسے روک دیا۔ وہ شاید امام حسین یہ چاہتے تھے کہ عباس کی نسل پھر بھی باقی رہ جائے، کوئی تو ہو جو باب الحوائج کی نسل کا ہو۔ یہ شاید پروگرام امام حسین کے تھے۔ مگر خیر، یہ تیسرا حصہ۔ اور چوتھا حصہ بعد شہادت امام حسین، بی بی ام البنین نے تاریخ کو بدل دیا۔ اب سنیے کیسے تاریخ کو بدلا ہے۔ زمانہ کون سا زمانہ تھا؟ یزید کا زمانہ۔ امام حسین شہید ہوئے، مسلمانوں نے کوئی آواز اٹھائی یزید کے خلاف؟ نہیں اٹھائی۔ اہل حرم کو اس نے اسیر کیا، کسی مسلمان میں حرکت آئی؟
बीबियां, नबी की बेटियां असीर होकर बाजार में नंगे सर फिराई गई, नंगे सर फिराई गई। किसी मुसलमान ने कुछ कहा? यानी इनको अब न दीन का रह गया था, न नबूवत की कुछ अहमियत रह गई थी। ठीक है ना बात? और सारा मुसलमान सहाबी था, अभी भी सहाबी था, जो यजीद के हाथों पर बैत कर चुका था। और यजीद ने क्या कहा था? लअबत हाशिम बिल मुल्क फला खबरुन जाअ वला वह्युन नज़ल। आप घबरा तो नहीं गए? मैं आपकी ज़हमत तमाम है। मैं आपको वो रोल आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि बीबी उम्मुल बनीन का रोल क्या था तारीख के। जमाना क्या है? मुसलमान को कोई नबी की परवाह नहीं रही। कुजा बिन्त रसूल और कुजा शाम के बाजार, मगर मुसलमान में हरकत नहीं आई। यजीद ने ये भी कह दिया कि वही कोई चीज नहीं है, कुरान कोई चीज नहीं है, नबूवत कोई चीज नहीं है। मगर आज भी एक ग्रुप न मालूम कहां से खड़ा हो गया है। अगर कोई मुसलमान आज ये कहे कि मैं कुरान में नहीं मानता, तो आप उसे मुसलमान कहेंगे? वो काफिर है। जरा सा इन लोगों ने कुछ कह दिया रसूलुल्लाह पर और किताबें लिख दी, तो सारे मुसलमान कहने लगे कि इसे कत्ल करना चाहिए। ठीक, मगर वो यजीद एलानिया कह रहा था मैं कुरान को नहीं मानता हूं, मैं वही को नहीं मानता हूं, नबूवत कोई चीज नहीं है, ये बनु हाशिम का खेल है। और आज भी कुछ लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, तो उसको मुसलमान कहते हैं। अगर जन्नत की भी जमानत दे रहे हैं कोई, अलैकुम सलाम, जैसे बाप की मीरास इनकी हो। जिसकी जन्नत है उसका तो कोई नाम नहीं, यजीद को भेजे जा रहे हैं। दूसरे की मिल्कियत पहले से ही इन्होंने फदक छीना था, इसीलिए समझ रहे हैं ये भी जन्नत बाग़े फदक ही है। मगर उन्हें कयामत में पता चलेगा ना वो बाग़े फदक इनको मिलेगा, ना ये बाग़े फदक मिलेगा। खुलासा ये जमाना है, नबी की न परवाह है, न दीन की परवाह है, और सहाबी हैं, ताबीन हैं, और जरा सी भी हिलते नहीं हैं। वो सरे आम यजीद शराब पी रहा है और लोग खलीफतुल मुस्लिमीन से कह रहे हैं। तो जिनके कुरान की परवाह न हो, जिस मुसलमान को नबी की परवाह न हो, वो मुसलमान ही क्या मुसलमान रहा। ऐसे आलम के अंदर इनके अंदर ईमान दोबारा रासिख करना टीम की जरूरत थी। पहला काम असीरों ने किया, असीरों ने दिखा दिया कि मुसलमान में अब हमीयत दीन की नहीं रही। ये दीन को यजीदी दीन मान रहे हैं। अब वो नबी का दीन नहीं रहा, अब ये कुरान मजीद और वही का दीन नहीं रहा। ये वो जमाना था, अगर वो जमाने में कुछ न किया गया होता तो आज भी मुसलमान वही अकीदे पर होता, न नबी की परवाह और न कुरान की परवाह, न वही का दीन। इसका मतलब ये है कि जो चौथे इमाम ने मदीने में आकर एक प्रोग्राम बनाया जहां पर ऐसी जबान इस्तेमाल की है कि न दुश्मन रोक सके, न दुश्मन मार सके, और लोगों को जगाया भी जा सके। इसके अंदर बीबी उम्मुल बनीन ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। मदीने के अंदर बीबी उम्मुल बनीन की बहैसियत ज़ौजे अमीर अल-मोमिनीन के बहुत ज्यादा एहतराम था, जिसकी वजह से लोग उन्हें पुरसा देने इमाम हुसैन तक पहुंच जाते थे, 4 बेटों के पुरसे देने पहुंच जाते थे। आदमी पुरसे के लिए, उसे रिश्तेदारी कायम रखने के लिए पुरसे देने जाता है कि शहर में रहते हैं, अमीर अल-मोमिनीन की ज़ौजा हैं, लिहाजा पुरसा देने अबुल फज़ल अब्बास के पुरसे के लिए पहुंच जाते थे ना मदीने वाले।
तो ये रो कर कहती थी तुम मुझे अबुल फजल अब्बास का पुस्सा देते हो, मेरे हुसैन का पुस्सा कौन दे? आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? वो लोग रिश्ता बना रहे थे और बीबी उम्मुल बनीन इमामत को दिखा रही थी। फिर इसके बाद अब जाहिर है अब ये बीबियां रोना शुरू कर दें, मेरा बेटा मारा गया, मेरे 4 बेटे मारे गए। अब अगर बीबियां रोना शुरू करें तो दुश्मन क्या कर सकता है? कुछ कर सकता है? फिर इसके बाद तड़प देंगे, हाय मेरा हुसैन। तारीख ये कहती है बीबी उम्मुल बनीन ने क्या काम किया था? घर में गिरिया नहीं करती थी, जन्नतुल बाकी को अज़ाखाना बनाया था और इतना अज़ाखाना बनाया था और ऐसे रोया करती थी कि वहां पर बीबियां जमा होती थी जन्नतुल बकी में और बीबी उम्मुल बनीन का साथ रोने में देती थी। और फिर इसके बाद वहां से दुश्मन गुजरता भी था, मरवान जैसा मलून शख्स जब वहां से गुजरता था। और बीबी उम्मुल बनीन शायरा भी थी, उनके अशआर अरबी जबान के बहुत बेहतरीन अकलाम में से हैं, बहुत बेहतरीन शेर में से हैं। खुलासा ये भी एक फन की बात है। बीबी उम्मुल बनीन अशआर में मरासी पढ़ती थी और बीबियां गिरिया करती थी और मरवान जैसा शख्स भी बोल नहीं सकता था क्या क्या कर रही है, इसलिए कि हर रिश्तेदार को अपने मरने वाले पर रोने का हक है। बीबी उम्मुल बनीन क्या कर रही थी? सारी बीबियां जब जमा हो जाती थी तो बीबी उम्मुल बनीन 4 कब्रों की निशानी बनाती थी। चार कब्र की निशानी बनाकर फिर इसके बाद बीबी उम्मुल बनीन बीच में एक बड़ी कब्र बनाती। फिर इन बीबियों के सामने इन 4 कब्रों को अपने 4 बेटों के नाम पे करके फिर कहती थी ऐ मेरे बेटो तुम पर माँ गिरिया न करेगी, था इसलिए कि तुम्हारे रोने वाली माँ जिंदा है। फिर दोनों हाथों को सीनों पर मार के कहती वाह हुसैना, ऐ मेरे मजलूम हुसैन मैं तुझ पर रोऊंगी, इसलिए कि रोने वाली तुम्हारी माँ जिंदा नहीं है। आपने कभी किसी जवान की माँ को रोते हुए देखा है? आप जिसका एक जवान मर जाए उस माँ से पूछिए जब वो बिलख के रोती है, जब वो तड़प के रोती है, अगर घर से आवाज उसकी बाहर आ जाए खुदा शाहिद है कोई भी अपने आंसू न रोक सकेगा जिसके 4 बेटे जवान शहीद हुए हों। वो उम्मुल बनीन जब गिरिया करती थी ना तो दुश्मन जो जन्नतुल बकी के बाहर से गुजरते थे वो भी रो दिया करते थे। मगर मैं हाथ जोड़ के कहूंगा बीबी आपने अपने जवानों को अपने सामने शहीद होते हुए नहीं देखा, न उनकी लाशों को देखा। हाय मेरा दिल तड़पता है अकबर की माँ के लिए कि जिस उम्मे लैला में देखा हो कि उसका जवान बेटा या कासिम की माँ उम्मे फरवा ने अपने टुकड़े टुकड़े कासिम की लाश को देखा, जब वो रो रही होगी बीबियों के साथ एक शोर बपा होता होगा वाह हुसैना वाह अला लानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू आल मुहम्मदिन अय्य मुनक़लबिन यन्क़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार इस करीम अमल को अपनी दरगाह आली में फरमा। परवरदिगार बीबी उम्मुल बनीन का वास्ता
ہمیں کما حق کا وہ شیعہ محمد والے محمد اور ہماری نسلوں کو شیعہ محمد والے محمد بننے کی توفیق پروردگارہ دشمنان اہل بیت دشمنان مومنین کو نصف نابود فرما پروردگارہ بیبی ام البنین کا واسطہ حاضرین محفل بانیان محفل جو مومنین حاضر نہیں ہو سکتے ہیں ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما پروردگارہ اس نظر کو جو بی بی ام البنین کے نام پہ رکھی گئی پروردگارہ اسے قبول فرما پروردگارہ محمد والے محمد کا واسطہ مومنین کے رنجور دلوں کو خوشی میں تبدیل پروردگارہ مومنین کے گھروں میں برکتیں اور وسعتیں عنایت فرما مومنین کے گھروں سے بلاؤں کو دور فرما پروردگارہ اس وبا کے شر سے اور وبا کے پھیلانے والوں کے شر سے پروردگارہ سارے مومنین کو بالاخص اور ساری کائنات کو بالعموم محفوظ فرما امام کے ظہور میں تعجیل حکم کے ناصرین میں شمار فرما ایک سورہ فاتحہ حاضرین کے مرحومین کے لیے بانیان کے مرحومین کے لیے ارواح المؤمنین والمؤمنات بسم اللہ وعجل فی فرج مولانا صاحب